اچھا سنو، اسے ڈرنے ورنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی زیادہ پتی ورتا عورت بن کر اس کا پہلے سے خراب دماغ اور خراب کرنے کی۔ ڈرو گی تو اسے اور شے ملے گی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، تاکہ اسے بھی پتہ چلے اس بار اس کا پالا کسی بے بس و مظلوم لڑکی سے نہیں پڑا۔ ایک بار جو تم اس کے سامنے دب گئی نا، تو اسکندر کے تسلط پسند مرد نے تمہارا جینا حرام کر دینا ہے۔ کاٹدار نظریں سامنے سے آتے میثم عباس پر جمی ہوئی تھیں، جو دھیما سے مسکراتے ہوئے شیریں کی بات سنتا اسٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ وہ شاید اسے اسٹیج سے اترنے پر سنا رہی تھی۔ شانزے نے بہن کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تھا اور اس کا لفظ لفظ گرہ سے باندھ لیا تھا، اور یہ تو سچ تھا، اس کے کہے الفاظ اس پر بڑا گہرا اثر چھوڑتے تھے۔ صبرینہ کو شانزے کی سوچوں کا رخ موڑنا آتا تھا۔ پچھلی بار کی ہوئی گفتگو نے اس کے دل میں میثم کا خوف بھر دیا تھا۔ اس بار بہن کے ذرا سے التفات اور اچھے موڈ میں کی گئی چند نصیحتوں نے اس کے دل سے وہ سارا خوف اکھاڑ پھینکا تھا۔ میثم کے قریب آنے پر صبرینہ غیر محسوس انداز میں نیچے اتر آئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے پہلو میں آ بیٹھا تھا۔ شانزے نے اگرچہ اسے نظر انداز کیا ہوا تھا، تو بے نیازی اس کی بھی عروج پر تھی۔ اس کے بلانے یا اس سے بات کرنے کی زحمت میثم عباس نے بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ چینج کر چکی تھی۔ اس کی موجودگی جان کر بھی اس نے صرف ایک بار سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر ہاتھوں پر موئسچرائزر لگانے کا اپنا شغل جاری رکھا تھا۔ اپنا گرے کوٹ اتار کر اب وہ ٹائی ڈھیلی کرتا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ جوتے اتارتے ہوئے اس نے شانزے کو بیڈ کی جانب بڑھتا دیکھا تھا۔ وہ آج بھی اس کی سائڈ پر آئی تھی۔ یہ میری سائڈ ہے شانزے، تم دوسری طرف لیٹ جاؤ۔ کل رات بھی وہ بے آرام رہا تھا، اسی لیے جھک کر جوتے اتارتے بول اٹھا، مجھے بھی اسی سائڈ سونے کی عادت ہے۔ بنا اس کی طرف دیکھ کر وہ بے خوفی سے کہتی کمبل کھول رہی تھی۔ میثم کی نظروں کی بے اختیاری بڑی واضح تھی۔ وہ کل والی شانزے سے بالکل الگ کوئی شانزے معلوم ہوتی تھی، مضبوط سی، بے خوف اور کسی حد تک خود سر پہ وہ چپ کر گیا تھا۔ واش روم سے واپس آتے کمرے کی لائٹس آف کر کے وہ بیڈ کی جانب آیا۔ بستر پر بیٹھتے نیم اندھیرے میں اس باڑ کو دیکھا جو کشنز کی مدد سے بیڈ کے درمیان بنائی گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ جاگ رہی تھی۔ اس کی آواز پر سر اٹھائے بنا اس کی طرف مڑے وہ گردن ترچھی کیے اسے دیکھنے لگی۔ کشنز ہیں، آپ کے ہی بیڈ روم کے ہیں، پہلے نہیں دیکھے آپ نے؟ بڑی معصومیت کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ میثم نے آئی برو اچکا کر اس کے انداز ملاحظہ کیے۔ دیکھے ہیں، مگر اس سب کا مقصد بڑا واضح ہے میثم بھا، کہتے کہتے اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ میثم کے ماتھے پر آئی اس کی بر گرفتاری کے سبب شکن بھی اس کی احتیاط پر مٹنے لگی تھی۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی تھی، رخ اس کی طرف کیے اسے تیکھے پن سے گھورا تھا۔ آپ زبردستی میرے سر پر منڈ دیے گئے ہیں۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی، مگر ابو کے کہنے پر کرنی پڑی، اور یہ سب ہوا آپ کی وجہ سے۔ آپ ہی نے تو پتہ نہیں کون سا کالا جادو پڑھ کر پھونک ماری ہے ان پر، جو انہیں اپنی معصوم سی بیٹی کا ذرا خیال نہیں آیا، لے دے کے جلاد نما آدمی کے سامنے ڈال دیا۔ لیکن میں بتا رہی ہوں، میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں آپ سے۔ کل تو بس میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے یہ مت سمجھیے گا مجھے آپ کا کوئی خوف ہے۔ شادی تو میں نے جیسے تیسے کر لی، مگر اب اگر آپ نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر زیادہ میرا شوہر بننے کی کوشش کی نا، تو بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ تنک کر بولتی چلی گئی تھی۔ میثم سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے بولتا سن رہا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، مگر اتنے بچپنے کی بھی اسے اس سے امید نہیں تھی۔ سائمہ چاچی کی گئی درخواست اس کی تیز تیز چلتی زبان کے جوہر دیکھنے کے بعد صحیح معنوں میں سمجھ آئی تھی۔ اور کچھ اتنی لمبی تقریر کے بعد اس کے بڑے آرام سے کہے مختصر سے اس فکرے نے اسے چند پلوں کے لیے متعجب ضرور کیا تھا۔ بدلے میں اسے لگا کہ وہ اس پر چیخے گا، چلائے گا، ہو سکتا تھا اسے بے عزت بھی کرتا، اور اس سب کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ حیران تھی۔ اپنی بے یقینی پر قابو پاتے وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ میثم نے اسے دیکھ کر منطقی انداز میں سر کو ہلایا۔ کوشش کرنا اپنی بنائی ہوئی سرحد کے اس پار آنے سے گریز کرنا، ورنہ نتائج کی ذمہ داری میں بالکل قبول نہیں کروں گا۔ اب تم سو جاؤ، تم نہ صحیح تمہاری زبان ضرور تھک گئی ہوگی۔ کروٹ کے بل لیٹتے ہوئے وہ کمبل خود پر ٹھیک کرتا اپنی طرف کے لیمپ کی روشنی اور بھی دھیمی کر گیا تھا۔ شانزے نے لب کاٹتے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے اس قدر کھلے لفظوں میں ناپسندیدگی کے اظہار کے باوجود وہ اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا تھا؟ وہ جو نظر آتا ہے نا شانزے، وہ ہے نہیں۔ اس نے فریحہ کو کتنا ٹارچر کیا، مگر کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی۔ کتنا معصوم بنا پھرتا رہا تھا۔ بنیادی طور پر وہ چھپ کر وار کرنے والوں میں سے ہے۔ سب کے سامنے اچھا بننے کا ڈھونگ رچائے وہ اپنی اصلیت سامنے تک نہیں آنے دیتا، مگر اپنی فطرت بدل بھی نہیں سکتا۔
ورنہ پہلی کے بعد دوسری شادی کیوں ناکام ہوتی؟ کیا اس کی زندگی میں آنے والی عورتوں کی ہی ساری غلطی ہوتی ہے؟ اس لیے اس کی زندگی کا حصہ بننے سے پہلے خود کو ہر لحاظ سے پوری طرح تیار رکھنا۔ سبرینا کے الفاظ اس کے قریب ہی کہیں گونجے تھے۔ بے یقینی کی جگہ ناگواری نے لے لی تھی۔ اس کی پشت پر ایک سخت نگاہ ڈال کر وہ جھٹکے سے لیٹ گئی تھی۔ تو آپ اب ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اچھا بننے کی بہترین اداکاری، مگر فطرت تو نہیں بدلتی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کب تک ایسے ڈھونگ رچائے رکھتے ہیں آپ۔ ایک نہ ایک دن آپ کے اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپے شیطان کو سب کے سامنے لا کر ہی دم لوں گی میں، دیکھ لوں گی میں آپ کو۔ ہائے میری تو زندگی برباد کر کے رکھتی، لیکن سکون سے میں آپ کو بھی نہیں رہنے دوں گی۔ شانزے محمود کو ہلکا لیا ہے آپ نے۔ آنکھیں بند کیے بھی وہ ذہن میں چلتی سوچوں کی کھڑکیاں بند کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر خود سے ہمدردی اور میسم سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ علی اور شیرین کی واپسی پر سجاد افندی بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ جانے سے پہلے شیرین نے اسے میسم کے ساتھ کراچی آنے کا خاص طور پر اصرار کیا تھا۔ اسے سب کے سامنے تو خوش دلی سے حامی بھر لی تھی، مگر ایسا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پچھلی بار یونی آف ہونے پر وہ کراچی گئی تھی اور علی اور شیرین نے اسے پورا کراچی گھما ڈالا تھا۔ اسے مزہ بھی بہت آیا تھا، مگر میسم کے ساتھ جانے کا سوچ کر ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، لہٰذا اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میسم کی آفس سے لی گئی چھٹیاں ختم ہوئیں تو اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ کم از کم اب دن میں ایک بڑا حصہ وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ محمود افندی اسے اپنے ہی گھر میں چلتے پھرتے دیکھ خوشی سے نہال ہوئے اٹھتے تھے۔ وہ ہمیشہ ان کے قریب رہے گی، یہ احساس کس قدر تقویت بخش تھا۔ صبح وہ نیچے آتی تو پھر پورا دن وہ اوپر والے پورشن میں نہیں جاتی تھی۔ اوپر کمرے میں بھی بوقت ضرورت اس کی آمد ہوتی تھی، ورنہ دن کے وقت کے لیے اس نے اپنا نیچے والا کمرہ ابھی بھی آباد کر رکھا تھا، جو دوپہر کے سونے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اوپر والے کمرے میں وہ رات کو بھی بے دلی سے جاتی تھی، وہ بھی عشاء کی نماز پڑھ کے، وہ بھی سائمہ کے احساس دلانے پر، ورنہ اس کے بس میں تو وہ رات کو بھی اپنے کمرے میں سوئی پڑی ملے۔ دن کو نیچے سونے پر سائمہ نے ایک دو بار اسے ٹوکا تو محمود افندی نے اسے روک دیا۔ انہیں اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ تو خوش ہوتے تھے کہ ان کی بیٹی بیاہ کر بھی ہر وقت اسی گھر میں موجود ہوتی ہے۔ کچھ بدلا نہیں تھا، سب پہلے جیسا ہی تو تھا۔ سائمہ نے شوہر کی سپورٹ دیکھ کر چپ سادھ لی تھی، اور اس بات سے کہیں نہ کہیں شانزے کو شے ملی ہوئی تھی۔ دوسری طرف میسم تھا، جس نے اسے حقیقی معنوں میں اپنے حال پر چھوڑ رکھا تھا۔ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں، کب سوتی ہے کب اٹھتی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ سائمہ اور محمود کے سامنے وہ اس سے بات کر لیا کرتا تھا، مگر کمرے کے اندر ان کی بات چیت انتہائی ضرورت کے وقت ہوتی تھی۔ میسم نیچے نہیں آیا ابھی تک، آفس کا ٹائم ہونے والا ہے، ناشتہ کب کرے گا؟ تم دیکھ آؤ جاؤ جا کر۔ کچن میں موجود دیوار پر لگی گھڑی دیکھ کر سائمہ نے اس سے کہا تھا، آ جائیں گے جب جاگ جائیں گے ماما، اور روز خود ہی تو آتے ہیں۔ لٹ مار کر انداز میں اس نے فرائی پین کی نیچے سے برنر بند کیا۔ وہ تمہارا ہی شوہر ہے نا، یا پڑوس میں کسی کا ادھار مانگ کر لائی ہو؟ خشمگی نظروں سے اسے دیکھا تو شانزے گڑبڑا سی گئی۔ کیا ماما، آپ ہر وقت شوہر کے سر پر سوار رہا کروں کیا میں؟ بندے کی اپنی بھی کوئی سپیس ہوتی ہے۔ اس نے منہ بنایا تھا۔ ہر وقت کا کہا کس نے ہے، مگر کبھی کبھار تو ہو جایا کرو۔ تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی شوہر کب آتا ہے کب جاتا ہے، کیا کھاتا ہے اور کیا نہیں۔ دیکھ رہی ہوں تمہاری لاپرواہیاں سبھی میں۔ بچہ کچھ بولتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی خاموش رہوں گی۔ آواز ذرا کم رکھتے وہ خوب اس کی کلاس لے رہی تھیں۔ اتنے دنوں سے خاموشی سے جو سب دیکھ رہی تھی، اس کی باز پرس کرنا لازمی تھا، ورنہ انہیں ڈر تھا شانزے اپنی نادانیوں کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہی نہ کر دے۔ نئے رشتے کی ڈور تھی، ایک بار الجھ جاتی تو پھر گرہیں کھولنے میں کبھی صدیاں وقف ہو جاتی ہیں تو کبھی ساری عمریں۔ ایک تو امی مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، کس اینگل سے آپ کو وہ بچے لگتے ہیں؟ 2-4 سال میں پورے سر کے بال تو سفید ہو جائیں گے ان کے۔ اب اس عمر میں بچہ کہہ کر انہیں دودھ پیتا بچہ تو نہ سمجھیں آپ۔ نل کے نیچے ہاتھ دھوتے کوفت سے سر جھٹک کر کہتے، جو ہی وہ پلٹی سائمہ کو تیکھے انداز میں خود کو گھورتا پایا، اس کی چلتی زبان کو بریک لگی۔ ابھی کیا کہہ رہی تھی تم؟ پہلو پر ایک ہاتھ رکھے دوسرا کاؤنٹر پر جمائے وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ میں دیکھ کر آتی ہوں، ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ اس نے سر پر دوڑ لگائی تھی۔ سائمہ نے بیٹی کو جاتے جاتے بھی گھورا تھا۔ تن فن کرتے اٹھا کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ ایسے میں قبر کے مردے بھی جاگ جاتے، وہ تو پھر سو ہی رہا تھا۔ بوکھلا کے سر اٹھاتے میسم نے ارد گرد دیکھا، جب دروازے کے فریم میں ایستادہ بگڑے موڈ کے ساتھ وہ کھڑی تھی۔ اس نے سر ایک بار پھر سرہانے پر گرا دیا تھا۔ شانزے نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے ہٹا دیے۔ چھن کر آتی دھوپ سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ بدمزگی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، جو اب ہاتھ سینے پر باندھے اس سے ذرا فاصلے پر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اٹھ جائیں آپ،
آپ کی ساس صاحبہ کو فکر لاحق ہو گئی ہے، آپ آفس سے لیٹ ہو جائیں گے۔ پھولے منہ سے کہتے اس نے نظریں اس پر سے پھیر لی تھیں۔ میں آج آفس نہیں جا رہا، ID کارڈ رینیو کروانا ہے۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے سر کے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ تو یہ بات آپ پہلے بھی بتا سکتے تھے۔ اسے تیوری چڑھی۔ تم نے پہلے پوچھا کب تھا جو بتاتا؟ بستر سے نکلتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شانزے نے بے ساختہ اس سے فاصلہ بڑھانے کو 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ ویسے خیر سے آج تم نے میرے ہوتے ہوئے کمرے میں جھانکنے کی زحمت کیسے گوارا کر لی؟ وہ سادہ سے انداز میں پوچھ رہا تھا، بنا کسی طنز کے، مگر شانزے کو بری طرح چبھا تھا۔ آج کا دن ہی برا ہے، پہلے امی سے سنی، اب گونگے بھی بول اٹھے ہیں۔ میسم نے آنکھیں چھوٹی کیے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ اسے شاید یقین نہیں تھا، بڑبڑانے کی عادت تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ نہیں کہہ رہی۔ اٹھ گئے ہیں؟ اب تو نیچے ناشتے کی ٹیبل تک تشریف لے آئی۔ میری والدہ ماجدہ آپ کے آنے سے پہلے ہم غریبوں کو بھی ناشتے جیسی نعمت سے فیضیاب نہیں ہونے دیتی۔ بھوک سے برا حال ہو رہا ہے اب۔ اس کے جلے کٹے انداز پر وہ سر ہلاتا واش روم کی جانب چلا گیا۔ کمبل تہہ کرنے اور بستر ٹھیک کرنے کے بعد وہ کچھ دیر یوں ہی بلا مقصد ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ اب اس کے بغیر جا کر ایک بار پھر سے ان کے عتاب کا نشانہ بننے سے بہتر تھا وہ کچھ دیر رک کر اس کے ساتھ ہی نیچے جاتے۔ کمرے میں واپس آ کر جھانکا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا خود پر کلون چھڑک رہا تھا۔ شیشی واپس رکھ کر اس نے حسب عادتوں پر ڈھکن لگانے کا تردد نہیں کیا تھا۔ وہ مڑا تھا کہ جب دروازے میں سے وہ اندر نظر آئی تھی۔ یہ ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں ترتیب سے رکھا کریں، بندہ کم از کم کیپ تو لگا دیتا ہے، وہ یوں ہی یہاں وہاں لڑکتے رہتے ہیں۔ آج کے بعد میں بھی نہیں کروں گی۔ وہ روز اس کے جانے کے بعد یہ فریضہ خود سر انجام دیا کرتی تھی۔ میسم نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، پھر ڈریسنگ کو۔ کوئی بات نہیں، مجھے تو ایسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آسانی رہتی ہے، وہ ہنوز پرسکون سا بولا تھا۔ لیکن مجھے مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ پھیلاوا سمیٹتے ہوئے اگر کسی دن میرا ہاتھ یا دوپٹہ بے دھیانی میں لگ گیا نا، اور آپ کی یہ مہنگے مہنگے امپورٹڈ پرفیوم زمین بوس ہو کر ٹوٹ گئے، تو مجھ سے گلہ مت کیجیے گا، باقی مرضی ہے آپ کی۔ اسی کے انداز میں اپنی عادت سے ہٹ کر بنا منہ بنائے وہ بڑی معصومیت سے بتاتی ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر باہر نکل گئی تھی۔ میسم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے اس کے بڑے دھیان سے کی جانے والی بے دھیانی کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا۔ اس شو پیس کے ٹوٹنے کا نظارہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ ایک جھرجھری سی لے کر وہ واپس آیا۔ ڈھکن لگاتے کلون اور باڈی اسپرے کی ترتیب ٹھیک کی تھی۔ اطمینان کرتے ایک نظر ڈال کر پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی کی رفتار تو تیز تھی، مگر شانزے کو بڑی سست سی معلوم ہو رہی تھی۔ بیزاری سے باہر دوڑتے مناظر کو دیکھتے وہ اکتائی ہوئی سی لگتی تھی، جب اچانک وہ یاد آنے پر اس کی جانب نگاہ کی تھی، جو سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ بلو جینز اور آنکھوں پر اوشن بلیو شیڈ چڑھائے وہ ایک نظر ٹھہر کر خود کو دیکھنے کی دعوت دیتا تھا۔ چہرے پر سجی رہنے والی ہمہ وقت سنجیدگی اسے باروب بناتی تھی۔ سلیقے سے بنے بالوں میں کن پٹی کی قریب سے جھانکتے چند گرے بال اس کے وقار میں اضافہ کرتے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب شانزے نے اتنے قریب سے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ لاکھ کدورتوں کے باوجود دل نے اعتراف کیا تھا کہ وہ کم بخت رچ کے سونا تھا، مگر یہ اعتراف دل اسے کچھ خاص بھایا نہیں تھا۔ تبھی جب بولی تو آواز میں جھنجھناہٹ سی تھی، میں اپنا سرنیم نہیں بدلوں گی، نیو ID پر شانزے محمود ہی لکھا جائے گا۔ میسم نے سن کر بس ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے کب بدلنے کو کہا ہے؟ نہیں بدلنا تو نہ بدلو۔ اس نے جس بے نیازی سے کندھے اچکے تھے، شانزے کو خود بھی اپنی بات بے وزن لگی تھی۔ بس ایک احسان کر دینا، شوہر کے نام کے آگے میرا نام لکھ لینا۔ اب تمہارا سر اگر مڑ ہی دیا گیا ہوں تو ID پر بھی میرے نام کا بوجھ اٹھا لینا۔ وہ شاید طنز کر رہا تھا۔ شانزے سے کچھ سخت کہنے ہی والی تھی کہ جب سڑک کنارے بڑا خوبصورت سا روئی کی گالوں جیسا سفید رنگ بلی کا بچہ نظر دیکھ کر اس نے کھڑکی سے باہر سر نکال کر پیچھے دیکھا۔ گاڑی روکے پلیز، وہ ایک دم جس انداز میں چیخی تھی، میسم کا پاؤں برق رفتاری سے بریک پر پڑا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے کھا کر رکی تھی۔ کیا ہوا؟ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے میسم نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں پیچھے بلی کا بچہ ہے، بڑا کیوٹ ہے، خوشی سے لبریز آواز میں اس نے کہتے دروازہ کھولنا چاہا کہ جب میسم نے ضبط کھوتے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ اس کی چیخ پر وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کا دوپٹہ دروازے سے باہر نہ رہ گیا ہو اور خدا نہ خواستہ ویل میں آ گیا ہو۔ پاگل عورت، اسی لیے چلائی تھی تم؟ اسے کوفت ہوئی۔ دروازہ کھلتا شانزے کا ہاتھ ساکن ہوا تھا۔ وہ غصے سے بھری آنکھوں کے سامنے اس کی جانب پلٹی تھی۔ عورت کیسے کہا ہے آپ نے؟ ناگواری بھری آواز میں وہ بولی تھی۔ میسم نے تعصب سے اس کی طرف دیکھتے سر ہلایا تھا۔ میں نے پاگل بھی کہا ہے، تمہارے لیے قابل گرفت بات یہ ہونی چاہیے تھی، مگر تمہارے تو دماغی پرزے ہی سارے ہلے ہوئی ہیں۔ بیچ روڈ پر وہ دونوں بے معنی بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ بتائیں کس اینگل سے آپ کو میں عورت لگتی ہوں؟ خون خوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ بدلے میں میسم نے اسے شرز اتار کر بڑے غور سے دیکھا تھا۔
कॉपर रंग का धागे की कढ़ाई वाला कुर्ता और वाइट कैपरी के साथ हम रंग दुपट्टा सर पर लिए वो चेहरे की हल्की गुलाबी माइल रंगत और खूबसूरत नए नक्श लिए उसे घूर रही थी। मीसम ने सर तपा उसे जिन नज़रों से देखा था, शानजे का जी चाहा वो अपने कहे अल्फाज पर अपना सर पीट ले। शर्म से गालों का रंग गुलाबी माइल से सुर्ख होने लगा था। हर एंगल से औरत ही लगती हो, बड़ी मासूमियत और संजीदगी से जवाब दिया गया था। उसने रुख मोड़कर अपनी खिफत पर काबू पाने की कोशिश की थी। जी नहीं, मैं लड़की हूँ, अगली बार औरत कहने से इज्तनाब कीजिएगा। नज़रें चुरा कर अपनी नर्वस होती हालत पर काबू पाते वो चटख कर बोली थी। उसकी एक गहरी नज़र से ही हथेलियां पसीने से भीग सी गई थी। मीसम का कहकहा सुनकर वो हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी थी, जो शेर से एक हाथ में पकड़े कोहनी स्टीयरिंग पर जमाए हुए गर्दन पीछे की जाने फेंक कर दिल खोल कर हंसा था। शानजे ने किस चीज़ ट्रांस किसी कैफियत में उसे पहली बार यूं खिलखिला कर हंसते देखा, वरना उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी भूले बसरे से नमूदार होती थी। नज़रें चुराते हुए उसने सोचा था अच्छा ही था जो वो कम कम हंसता था। फिर अपनी सोच पर खुद ही झुरझुरी सी ली थी। शायद उसके दिमागी पुर्जे वाकई ही हिल गए थे। तभी वो उसे देख कर ऊट पटांग सोच रही थी। एक बात तो बताओ, ये तुम औरतों को अपनी जिन्स से मसला क्या होता है? कोई कॉम्प्लेक्स है क्या? औरत कहलवाने पर मिजाज यूं बरहम क्यों होने लगते हैं? तुम किसी 12-13 साल बच्चे को भी मर्द कहकर पुकारोगी ना तो वो फ़ख्र से सीना ठोक कर इतराएगा, और ज़रा जो 35-40 साल खातून को भी औरत कह दो तो बदले में यूं लड़ने को तैयार हो जाती है कि जैसे खुदा न ख्वास्ता उनकी शान में कोई गुस्ताखी सरजद कर दी गई है। मेरी मानो तो आज मौका अच्छा है, नादरा वालों के ऑफिस धरना देकर बैठ जाना। वो क्यों जिन्स के खाने में औरत लिखते हैं? लड़की भी तो लिखा जा सकता है। कहो, इससे हम औरतों और सोनी लड़कियों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। अपनी हमनवा सारी खवातीन को साथ मिलाकर एक मुल्कगीर तहरीक चलाओ कि हुकूमत वक्त परेशान होकर औरत की जगह लड़की की इस्तेलाह इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाए। इस जैसे संजीदा और कमगो बंदे के मुंह से इतनी लंबी और कुछ कुछ मिजाह का रंग लिए बात सुनकर उसके होंठों पर भी बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। हम लड़कियां इस मामले में ज़रा टची होती हैं, एहतियात किया करें आप मर्द हजरात, कहकर वो बाहर निकल गई थी। यहाँ तक कि वो उसे रोक भी नहीं पाया था। पास से इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकल रही थीं। वो फुटपाथ पर चलती दूर होती जा रही थी। मीसम को भी गाड़ी से निकलकर उसके पीछे जाना पड़ा था। उसके पास जाने पर भी उसे लगा था बिल्ली का बच्चा उठकर भाग जाएगा, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो वहीं बैठा रहा। शानज़ उसके पास बैठी तो उसने एहतजाजन गर्रा कर उसे अपने पास आने से बाज रखना चाहा। शानज़े, देर हो रही है। रेस्ट वॉच देखते हुए मीसम ने उसे एहसास दिलाना चाहा। 1 मिनट। हाथ बढ़ाकर बिल्ली का बच्चा उठाते उसे शदीद झटका लगा था। उसकी पिछली टांग का एक हिस्सा बुरी तरह से घायल था, जिसके बल पर वो बैठी हुई थी। तभी वो नज़र नहीं आ रहा था। पंजे के ऊपर से गोश्त उतर चुका था, नीचे से हड्डी नज़र आ रही थी। उसका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था शायद। मीसम, ये ज़ख्मी है। तड़प कर इसके दोनों हाथों में लेते वो तेज़ तेज़ बोली थी। मीसम ने ज़रा आगे झुककर उसे देखा था। वो बिल्ली का बच्चा अब शायद उससे कोई ख़तरा महसूस नहीं कर रहा था। तभी आंखें मूंद कर चुप हो गया। पता नहीं लोग गाड़ियाँ ध्यान से क्यों नहीं ड्राइव करते। मासूम जानवर कुचले जाते हैं उनकी लापरवाहियों की वजह से। मेरे बस में होता ना तो इतनी सख्त सज़ा दूँ कि आइंदा सारी ज़िंदगी याद रखें। आंखों में तैरती नमी के साथ वो उठकर उसकी तरफ मुड़ती वो गम और गुस्से का बैक वक्त शिकार शिकवा कर रही थी। मीसम ने बेयकीन नज़रों से देखा। ये दूसरी बार था जब उसने अपने पल पल बदलते रंगों से उसे हैरान किया था। एक बार जब उसने शोपीस तोड़ते देखा था, और तब, और दूसरी बार आज। मैं इसे साथ लेकर जाऊंगी, ज़िद्दी लहजे में वो पूछ नहीं बता रही थी। मीसम चौंक कर अपनी निगाह बमुश्किल उसके चेहरे पर से हटाता बिना कुछ कहे पलट गया। वो भी उसे एहतियात से उठाए उसके पीछे चल दी। नादरा ऑफिस भी बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी की पिछली सीट पर डालकर जाने पर तैयार हुई थी। वहां से फारिग होकर उसने मीसम को जानवरों का कोई क्लिनिक ढूंढने में खूब ख्वार किया था। बिलाखिर बिल्ली के बच्चे की मरहम पट्टी और दवा लेकर वो लोग शाम के ढलते साय के साथ घर वापस आए। सायमा उसे बिल्ली के बच्चे के साथ देखकर बिदक गई थी। उन्हें किसी सूरत अपने घर के अंदर कोई जानवर नहीं चाहिए था। अच्छा, मैं इसे अपने घर में रख लूँगी, आपके घर नहीं रखती। मिन्नत समाजत के बाद भी सायमा को रजामंद ना देखकर वो तिनक कर कहती ऊपर वाले पोर्शन की जाने बड़ी थी। लाउंज में बैठे महमूद आफंदी का बेटी का अंदाज देखकर कह कहा पड़ा था। पास बैठे मीसम ने चाय का कप लबों से लगाते दिलचस्प नज़रों से सारा मंजर देखा था। खबरदार शानजे, जो इसे ऊपर भी लेकर गई तो। सायमा वहीं से धाड़ी। मामा, सीढ़ों पर खड़ी वो एहतजाज करती मुड़ी थी। अरे बेगम, क्यों तंग कर रही हैं मेरी बेटी को? बिलाखिर बेटी की उतरी सूरत देखकर महमूद साहब ने मदाखलत की। बेटी के चेहरे पर कुछ और भी मस्कीनियत टिपकी थी। आप बिल्कुल इसकी हिमायत में मत बोलिएगा महमूद साहब। मैं अपने घर में किसी कुत्ते बिल्ली को बर्दाश्त नहीं करूंगी। याद है ना आपको, बचपन में भी ऐसे ही एक बिल्ली का बच्चा उठा लाई थी ये, और कैसे वो सारे घर में गंद करता रहता था।
بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، میرے گھر میں یہ سب نہیں چلے گا۔ ان کا انداز بالکل دو ٹوک تھا۔ محمود آفندی نے بے بسی سے کندھے اچکا کر بیٹی کو دیکھا، جس کی مایوس آنکھوں میں کوئی بجلی سی گوندی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے ماما، آپ کو اسے گھر کے اندر رکھنے پر اعتراض ہے نا؟ ہم اسے باہر لان میں رکھ لیں گے، پلیز اب تو مان جائیں۔ دیکھیں یہ بیچارہ زخمی بھی ہے، کہاں جائے گا؟ آپ اسے اپنے ہاں رہنے کی اجازت دے دیں گی تو آپ کو دعائیں ہی دے گا نا، پلیز میری پیاری ماما۔ اس کی لجاجت بھرے انداز پر سائمہ نے ہار مانتے اسے دیکھا۔ ایک نمبر کی ڈھیٹ ہو تم، کرو جو کرنا ہے، مگر اگر یہ گھر کے اندر مجھے دکھائی دیا اسی وقت میں اسے گھر سے باہر پھینکاؤں گی۔ اسے وارننگ دیتے ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی۔ بلے بھائی بلے، ہم ہو گئے کامیاب۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس نے بھنگڑے کے سے انداز میں ایک ہاتھ ہوا میں لہراتے دوسرے میں نیا مہمان تھامے شرارت بھری فاتحانہ مسکراہٹ محمود آفندی کی جانب اچھالی، جو خود بھی ہنس رہے تھے۔ خود میں مگن اس کی نگاہ اپنی جانب پرشوق نظروں سے دیکھتے میسم پر پڑی تھی، جو بڑی فرصت سے صوفی کی پشت سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خفیف سی ہو کر وہ ہوا میں بلند پہلو میں گرا گئی تھی۔ میں اس کے ٹھکانے کا کوئی بندوبست کر لوں، محمود آفندی سے کہتے وہ اسے نظر انداز کرتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے شام اس نے کچن کا کوئی بھی کام کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رات ہونے سے پہلے وہ اس نئے مہمان کے لیے کھانے گھر کے لان میں دیوار کے ساتھ چھوٹا سا آشیانہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، لہٰذا اس دن صبح ہی صبرینہ آ گئی تھی۔ انہیں شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ سائمہ نے صاف انکار کر دیا جانے سے۔ ایسے میں وہ دونوں بہنیں صبح 10 بجے کی جو نکلیں تو شام کو واپس گھر لوٹی۔ وہیں لاؤنج میں شاپنگ بیگز رکھتے اب وہ خریداری سائمہ کو دکھا رہی تھی۔ محمود آفندی گھر پر نہیں تھے۔ صبرینہ نے اپنے اور شایان کے لیے بہت کچھ لیا تھا، وہیں ماں باپ کے لیے بھی گرم شال اور سویٹر لیا تھا۔ شانزے نے بھی ان دونوں کے لیے کپڑے لیے تھے۔ اپنے لیے بھی سردیوں کی مناسبت سے انہوں نے کافی چیزیں لی تھی۔ میسم کے لیے بھی کچھ لے آتی شانزے؟ ان کی لائی ہوئی ہر چیز دیکھنے کے بعد انہوں نے نرمی سے کہا تو صبرینہ یکسر لا تعلق بن گئی۔ شانزے نے چیزیں سمیٹتے ہاتھ روک کر ہونک پن سے ماں کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا امی، انہیں کیا پسند آئے گا کیا نہیں، اس لیے کچھ نہیں لیا۔ نظریں چرا کر جھوٹ بولا تھا، حالانکہ اسے ایک بار بھی وہاں چیزیں خریدتے اس کا خیال نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ شایان کی چیزیں خریدتے صبرینہ جب اس کی رائے لیتی تو بھی اس کا دھیان میسم کی طرف نہیں گیا تھا۔ تو بیٹا اپنی پسند سے ہی کچھ لے آتی، صبرینہ تم ہی بہن کو کہہ دیتی بیٹا۔ ان کے ایک دم سے کہنے پر صبرینہ نے برا سا منہ بنایا۔ اب ماما میں کیا کہتی، اس کا شوہر ہے، ایسے کچھ لینا ہوتا تو خود لے لیتی۔ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہتے اس نے بات ہی ختم کر دی۔ تبھی میسم اندر آتا دکھائی دیا، ان کے پاس سے گزرتے سلام کیا، ایک سرسری سی نظر اس پھیلاوے پر ڈالی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، آگے بیٹا۔ سائمہ کی خوش مزاجی اس سے بات کرتے دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ ان کے لب و لہجے میں اس کے لیے کتنی اپنائیت ہوتی تھی۔ گود میں رکھے جوڑے پر سے نظر اٹھا کر صبرینہ نے کلس کر ماں کو دیکھا۔ جی، ہلکا سا مسکراتا وہ اوپر کی جانب چلا گیا تھا۔ اس کا کلر اچھا ہے، صبرینہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنے شغل میں مصروف شانزے سے کہہ رہی تھی، اور وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کو دیکھ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ سائمہ نے بڑے مشکل سے ضبط کرتے بیٹی کو دیکھا تھا، کچھ دیر انتظار کیا مگر پھر انہیں بولنا پڑا۔ شانزے، میسم آیا ہوا ہے، جاؤ جا کر پہلے اسے دیکھو، یہ سب یہی ہے، کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ انہوں نے ذرا سختی دکھائی تھی۔ تو ماما وہ کون سا کہیں بھاگے جا رہے ہیں؟ سر جھٹک کر بے دھیانی میں اس کا منہ سے نکلا تھا، اور اس کے ساتھ ہی صبرینہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ سائمہ کی باری باری دونوں بیٹیوں کو خوشمگی نظروں سے دیکھا تھا۔ شاباش ہے بیٹا، یہ تو حال ہے تمہارا، کپڑے کہیں نہ جائیں، شوہر جاتا ہے تو بھلے جائے، اٹھو اب اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے۔ وہ غصے ہو رہی تھی۔ جا رہی ہوں، شانزے نے جھٹ سے اپنی گود سے سارا سامان سائڈ پر رکھتے من دلی سے کہا تھا۔ ماما وہ کوئی بچہ نہیں ہے جو اسکول سے آیا ہے اور شانزے اس کو یونیفارم چینج کروائے گی اور نوالے بنا کر اس کے منہ میں رکھے گی۔ صبرینہ نے کڑ کر مداخلت کی۔ ایسا ہے نا صبرینہ، تو پھر شایان بھی کوئی بچہ تو نہیں ہے، مگر اس کے آفس سے واپسی پر جب کبھی وہ یہاں آتا ہے تو تم اسے باہر پورچ میں لینے جاتی ہو۔ بیٹی کے اندازوں نے ایک آنکھ نہیں بھائے تھے، تبھی وہ خود کو روک نہیں سکی تھی۔ فوری طور پر اس کی طبیعت صاف کی تھی۔ شانزے ان دونوں کو الجھا چھوڑ کر خود وہاں سے اٹھتی چلی گئی۔ یہ آپ بات بے بات پہ اس کا شایان سے مقابلہ کیوں کرنے لگتی ہیں؟ سب سمجھ آ رہا ہے مجھے ماما، ابھی بھی شایان کے لیے میری شاپنگ دیکھ کر آپ نے شانزے کو ڈانٹا ہے۔ اپنی عادت کے مطابق وہ جلد ہی برا مان گئی تھی۔ میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہی صبرینہ، بات کو غلط رنگ مت دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم شایان کی پرواہ کرتی ہو تو غلط کرتی ہو، مجھے اچھا لگتا ہے بیٹا تمہارا اس کا خیال رکھنا، اس کے لیے سوچنا۔ میں تو بس شانزے کو احساس دلانا چاہتی ہوں کہ شوہر کی اہمیت سب سے پہلے آتی ہے، اسے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور تم اس کی بڑی بہن ہو، اس کی غلطیوں پر اسے سمجھایا کرو، نہ کہ حمایت کر کے اس کا دماغ اور خراب کرو۔ بیٹی کو نرمی سے سمجھا کر وہ بات ختم کرتے وہاں سے اٹھ گئی۔
کمرے میں داخل ہوتے وہ میسم کی طرف آئی جو اپنے کپڑے وارڈروب سے نکال رہا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ چائے، پانی؟ انداز جان چھڑانے جیسا تھا۔ میسم نے وارڈروب بند کرتے اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ چاچی نے زبردستی بھیجا ہے؟ پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ٹھس سے جواب میں کہتے میسم نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ میری طرف سے تم پر کوئی حد نافذ نہیں ہے شانزے، تم اپنی مرضی کی خود مالک ہو، اس سب کی فکر مت کیا کرو۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ آپ کے بڑے سپورٹر ہیں یہاں، جنہیں بڑے مظلوم لگتے ہیں آپ، اور مجھ معصوم پر حدود نافذ کی جاتی ہیں۔ ہاتھ سینے پر باندھ کر اس نے تپ کر کہا تھا۔ وہ رک کر اسے پھر سے دیکھنے لگا تھا۔ اب بتا بھی دیں یا ماما سے میری عزت افزائی کروانا چاہتے ہیں؟ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے آپ کا پلان۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میرے ماما ابو کے سامنے مجھے برا بنا کر پیش کرے تاکہ وہ آپ کو معصوم اور مجھے قصوروار سمجھنے لگے، اور پھر آپ بالکل آزاد ہو کر جو چاہے کرتے پھرے میرے ساتھ۔ نروٹھا سا انداز، لہجہ اکھڑے سے انداز، مشکوک سی آنکھوں میں بے پناہ بدگمانی۔ میسم کو خود پر رحم آیا تھا۔ چائے بنا لاؤ۔ بنا اس کے کسی بھی تازہ جاری کردہ الزامات کی بوچھاڑ پر کان دھرے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جلدی سے واپس پلٹ آئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر کچن کی دہلیز پر کھڑے ہوتے وہ اپنے جانے کا بتاتے اللہ حافظ کہتا جب آگے بڑھنے لگا تو سنک میں برتن رکھتی شانزے کو اس نے کہتے سنا تھا، ماما میں میسم کو سی آف کراؤں، بتا کر وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ باہر پورچ میں پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تھا جو مصنوعی انداز میں مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے شانزے، آفس بیگ کے ساتھ صبح تیار ہو کر میں جا رہا ہوں یا واپس آ رہا ہوں؟ وہ چڑ گیا تھا۔ چپ کرے، میرا شوہر کو سی آف کرنے کا پہلا تجربہ ہے، پتہ نہیں بیویاں کیا کہتی ہوں گی ایسے وقت پر۔ وہ خود زبردستی کی اس ڈیوٹی سے عاجز آئی لگتی تھی۔ چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں مفقود ہوئی تھی۔ میسم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ہنسی بھی آئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ طرز بھی۔ میں بتاؤں تمہیں ایسے موقع پر بیویاں کیا کہتی ہیں؟ 2 قدم اس کی طرف لیتے اس کے ذرا قریب آ کر وہ دوستانہ سی آفر کر رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا، ہونٹوں کے کنارے میں مسکراہٹ دبی ہوئی تھی۔ ہاں جی، آپ کو تو سب پتہ ہوتا ہے، 2 کو بھگتا چکے ہیں نا، تجربہ بولتا ہے بھائی، اپنی ہی دھن میں سر ہلاتے اس نے کہا تھا، اور میسم کا جی چاہا کہ کاش وہ اسے سی آف کرنے کے لیے آئی ہی نہ ہوتی۔ کل سے کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیچھے باہر آنے کی، میں تمہارے سی آف کیے بغیر ہی اچھے سے چلا جاتا ہوں۔ سر جھٹک کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہی تو ماما کہتی ہیں شوہر کو باہر چھوڑنے جایا کرو، شوہر صاحب کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، میں تو جیسے چابی کی گڑیاں ہوں نا، جدھر چابی دی جائے ادھر چل پڑا کروں۔ یہی بات ماما کے سامنے کہہ دیں تاکہ میری بھی جان چھوٹ جائے اس مشقت سے، ورنہ آپ کا کیا ہے، کہہ کر نکل جائیں گے اور پورا دن ماما کی باتیں سنوں گی میں معصوم۔ اس کے پیچھے چلتے وہ تیز بول رہی تھی جب ایک دم سے اس کے پلٹنے پر اس کی چلتی زبان کے ساتھ ساتھ قدموں کو بھی بریک لگی۔ شانزے کا ماتھا اس کے سینے سے ٹھک کر کے لگا تھا۔ میسم خود بوکھلا کر اسے بازو سے پکڑ چکا تھا۔ اف اللہ جی، آج کا دن ہی برا ہے، صبح سر پھوڑ دیا میرا، اس نے ہاتھ ماتھے پر رکھ کر کراہ کر کہا تھا۔ میسم نے اس کے سنبھلنے پر ہاتھ اس کے بازو سے ہٹایا۔ تو کس نے کہا تھا تیز گام کی سپیڈ سے میرے پیچھے چلی آؤ؟ اس کی جھنجھلاہٹ اب آواز میں در آئی تھی۔ آپ کی ہی غلطی ہے ساری، سر اٹھا کر اسے مورد الزام ٹھہرایا۔ میسم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگتا ہے یہ میری ہی غلطی ہے۔ اس کے حسین چہرے پر ایک اچکتی سی نگاہ ڈال کر اس نے کور ان لاک کی تھی۔ اچھا سنیں نا، مسکرا کر بڑی ادا سے کہا گیا تھا۔ میسم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ جا رہے ہیں پھر؟ آنکھیں شرارت سے ٹپٹپا کر مسکراتے ہوئی صاف لگ رہا تھا کہ وہ اب صرف اسے ٹیس کر رہی ہے۔ میسم نے تنبیہی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اللہ حافظ، خیر سے جائیں میرے سرتاج، رب آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹتے کسی جذباتی ہیروئن کی طرح اس نے بے تابی سے اسے دیکھ کر کہا۔ میسم نے تعصب سے اسے دیکھ کر یوں سر ہلایا کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ تم لاعلاج ہو، بہت بڑا ڈرامہ ہو تم۔ بے بسی سے گردن ہلاتا وہ اس کی کھلکھلاتی ہنسی کی گونج کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اب یہاں تک آنے کی زحمت کر ہی دی ہے تو ذرا اپنے سرتاج کے لیے گیٹ بھی کھول دو۔ سامنے دیکھتے وہ شیلز آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے بولا تو شانزے کی ہنسی کو بریک لگا۔ بس مجھ معصوم کو دیکھ کر سب کو کام یاد آ جاتے ہیں۔ گور کر ایک نظر اسے دیکھتے وہ گیٹ کھولنے کے لیے آگے ہی بڑھ گئی تھی۔ آفس کا کام ختم کرتے کرتے اسے 12:15 ہو گئے تھے۔ تھکی ہوئی گردن کو دائیں بائیں کرتے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا تھا۔ نیم تاریکی میں ڈوبے ہوئے کمرے میں اتنی دیر لیپ ٹاپ کی اسکرین کی تیز روشنی دیکھ کر آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ رائٹنگ چیئر سے اٹھ کر اس نے بے سدھ سوئی شانزے کو دیکھا، پھر احتیاط سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھٹکنے کی آواز پر کھلی تھی۔ آنکھ کی جھلی سے دیکھا وہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ جی چاہا بنا کچھ سوچے سوئی
جی چاہا بنا کچھ سوچے سوئی پڑی رہے۔ اتنی اچھی نیند آ تو رہی تھی تو پھر جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ موسم میں خنکی بڑھ سی گئی تھی اور رات کے وقت اچھی خاصی ٹھنڈ ہونے لگی تھی۔ گرم شال شانوں پر اچھے سے پھیلا کر وہ چہرے پر آئے بال سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے پتیلے میں پانی ہی ڈالا تھا کہ جب آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا، سوئی جاگی سی شانزے کچن میں داخل ہو رہی تھی۔ ہٹے میں بنا دیتی ہوں۔ آنکھیں ملتی وہ پاس آ کر رکی۔ میں بنا لیتا۔ تم کیوں اٹھائی؟ اب وہ آ ہی گئی تھی تو بنائے بنا جانے والی نہیں تھی، اس لیے میسم پیچھے ہٹ گیا۔ بالکل بنا لیتے جیسے پرسوں بنائی تھی۔ اوپر کیبنٹ کھولتے اس نے سر کو جھٹکا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے چاچی سے تمہاری شکایت لگائی تھی؟ کرسی پر بیٹھ کر وہ ہلکا سا ہنسا۔ لگائی یا نہیں، مقصد تو پورا ہو جاتا ہے نا آپ کا۔ ڈانٹ پڑ جاتی ہے مجھے، نکمی ہونے کے طعنے بھی مل جاتے ہیں۔ ماما کی باتیں یاد آتے اسے نئے سرے سے دکھ ہوا تھا۔ میسم کو پرسوں رات کافی بناتے دیکھ کر اگلی صبح اسے خوب سننے کو ملی تھی۔ اوپر سے اس کی بری قسمت، اس دن اس کی آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی۔ اس کے نیچے آنے سے پہلے میسم آفس جا چکا تھا۔ پھر ماما نے جو اگلے 1 گھنٹے تک اسے کھڑا کر کے اسے کھری کھری سنائی تھی، اس کے بعد وہ اسے کافی بنانے دینے کا رسک بالکل بھی نہیں لے سکتی تھی۔ میسم چپ ہوتا اسے دیکھنے لگا، جو اب بھی نیند کی جھونکوں کی زد میں لگتی تھی۔ کافی بن چکی تھی۔ چھان کر مگ میں ڈالتے اس کا ہاتھ ذرا سا چھٹکا تھا۔ اگلی ہی پر گرم کھولتے ہوئی کافی اس کے ہاتھ کی پشت پر گرتی چلی گئی۔ ہاتھ جھٹک کر وہ چیخی تھی۔ درد کی شدت سے دوسرے ہاتھ میں تھاما پین چھوٹ کر نیچے گرا۔ کہیں چینٹے اس کے پاؤں پر بھی آ گرے تھے۔ میسم جو اسے ہی دیکھ رہا تھا سرت سے اٹھ کر اس تک گیا، جو ہاتھ جھٹکتی اب کراہ رہی تھی۔ ادھر دکھاؤ شانزے۔ اس کا ہاتھ پکڑنے پر اس نے ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ میسم کو ڈپٹ کر کہنا پڑا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے غور سے اب وہ معائنہ کر رہا تھا، جو بری طرح سے جھلس گیا تھا۔ سرخ و سفید رنگ کے صاف شفاف جلد پر سرخ دبے بڑے واضح تھے۔ شانزے بری طرح رو رہی تھی۔ میسم اسے ساتھ لیے نل کے نیچے اس کا ہاتھ کیے پانی بہا رہا تھا۔ نظر اس کے چہرے تک گئی تھی، جہاں آنسوؤں کی لکیروں کے ساتھ تکلیف کے آثار بڑے واضح تھے۔ میسم نے سختی سے ہونٹ پھینچے۔ جب کہہ رہا تھا میں کر لوں گا تو کیا ضرورت تھی نیند میں جھولتے یہ سب کرنے کی؟ اب بھگتو۔ اس کے گرتے آنسوؤں سے وہ غیر آرام دہ ہو رہا تھا، اس لیے جب بولا تھا تو آواز میں کچھ خفگی اور غصے کے ملے جلی سی کیفیت تھی۔ ڈانٹے مت مجھے، پہلے ہی درد ہو رہا ہے اور یہ سب آپ کی غلطی ہے۔ آپ کی وجہ سے جلا میرا ہاتھ۔ سسکی روکتے اس کی زبان چلنے سے باز نہیں آئی تھی۔ بالکل، ساری غلطیاں تو میری ہی ہوتی ہیں۔ نل بند کرتے اس کی طرف مڑ کر وہ ہولے سے پھونک مار رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سائمہ اس کی چیخ کی آواز پر جاگی تھی۔ حواس باختہ سے اپنی چادر سنبھالتے اندر داخل ہوئی۔ میسم اس کا ہاتھ چھوڑ کر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ میرا ہاتھ جل گیا ہے۔ انہیں دیکھ کر رونے میں شدت آ گئی۔ کیسے جلا لیا بیٹا؟ وہ تیزی سے اس کے پاس گئی تھی۔ کافی گر گئی ہے، میسم کی طرف سے آہستگی سے جواب آیا۔ یہ تو زیادہ جل گیا ہے۔ سائمہ نے پریشانی سے اس کا ہاتھ دیکھا۔ میں آئنٹمنٹ نکالتی ہوں، 1 منٹ۔ اس کے پاس سے ہٹ کر انہوں نے نیچے دراز کھولتے ٹٹولا تھا۔ اسے کرسی پر جب بٹھا کر اس کے ہاتھ پر مرہم لگاتے وہ کہہ رہی تھی، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اتنا جلا لیا؟ اچھا رونا بند کرو، بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ نرم پڑی۔ پاؤں بھی دیکھ لیں۔ اپنے پیچھے خاموش کھڑے میسم کے کہنے پر سائمہ نے جھک کر پاؤں دیکھا تھا۔ اس کی بچت ہو گئی تھی۔ کہیں کہیں سرخ نشان سے تھے، جو چھینٹے پڑنے کی وجہ سے تھے۔ جھک کر آئنٹمنٹ لگاتے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ جل رہا ہے بہت۔ میسم نے اسے دیکھا تھا، جو سرخ پڑتی ناک اور بھیگی آنکھوں سے اب بھی اپنے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، جاؤ آرام کرو اب۔ اس کا گال سہلاتے انہیں جیسے یاد آیا تھا۔ میسم تمہارے لیے دوسری کافی بنا دوں؟ ان کے پوچھنے پر شانزے نے رونا بھول کر اسے یوں دیکھا کہ جیسے اگر اس نے ہاں کی تو وہ اس کے اس جرم کے لیے تاعمر اسے معاف نہیں کرے گی۔ نہیں چاچی، اب جی نہیں چاہ رہا۔ گڑبڑا کر انکار کرنے پر شانزے نے کچھ مطمئن ہو کر نظریں اس پر سے ہٹائیں تھیں۔ جاؤ پھر بیٹا، سو جاؤ، میں یہ صاف کر لیتی ہوں۔ اٹھو شاباش۔ شانزے کے سے کہتے وہ اٹھ کر کاؤنٹر اور فرش پر گری ہوئی کافی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آگے پیچھے وہ دونوں ہی کچن سے باہر نکل گئے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ دھپ سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پیچھے میسم نے دروازہ بند کرتے ترہم آمیز نظروں سے دیکھا تھا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ ہمدردانہ لہجہ اور فکر مند سی آواز۔ شانزے کی نگاہ اٹھی تو ان میں سے کسی قسم کی خفگی کی رمق تک نہیں تھی۔ ہو تو رہا ہے، مگر اتنا بھی نہیں ہو رہا۔ وہ مسکرائی تھی۔ میسم سر ہلاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ واش روم سے واپس آ کر جس وقت وہ اپنی جگہ دراز ہوا تھا، وہ جلے ہاتھ کے باعث اس جانب کروٹ لیے ہاتھ احتیاط سے درمیان رکھے کشنز میں سے ایک پر رکھے ہوئے تھے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کافی پینے کی عادت کچھ عجیب سی نہیں ہے؟ میسم مسکرایا تھا۔ سچ شکر وہ فی الحال اس کی عادت کو عجیب کہہ رہی تھی، اس سے نہیں۔ پہلے نہیں تھی، امریکہ میں بنی ہے۔ وہاں کام کرتے اکثر ضرورت پڑ جاتی تھی تو پی لیا کرتا تھا۔ اب ایسی لت لگی ہے کہ کبھی طلب ہو اور نہ ملے
تو نیند بھی نہیں آتی۔ سر کے نیچے بازو دراز کرتے ترچھی گردن کیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور خوش کن احساس یہ تھا کہ وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ تو اب کیا ہوگا؟ آ جائے گی نیند کافی پیے بنا؟ اس کی آنکھوں میں بڑا معصوم سا حیرت بھرا سوال تھا۔ میسم نے بڑی فرصت اسے دیکھا تھا۔ وہ اب ہمدردی جتا رہی تھی، حالانکہ کچھ دیر پہلے تک چاچی کے پوچھنے پر اس کی طرف کیسے گھور کر دیکھا تھا۔ تمہارا جلا ہاتھ دیکھ کر کیسے پی سکتا تھا؟ اب سو جاؤ۔ سر کے نیچے سے بازو نکال کر اس نے صرف ایک پل کے لیے اس کے گال کو چھوا۔ اگلے ہی پل وہ کروٹ بدل گیا تھا، مگر شانزے کا دل اس کے ایک پل میں ہی کہیں گنا زیادہ سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ اس کی انگلیوں کا لمس گال کو دہکا سا گیا تھا۔ غیر آرام دہ ہوتے اس نے اس کی پشت کو کھوئی کھوئی سی کیفیت میں دیکھتے اپنے دوسرے ہاتھ سے گال پر سے کچھ مٹانا چاہا۔ یہ جل گیا ہے یا جلایا ہے کسی نے؟ اگلے دن صبرینا آئی تو اس کا جلا ہاتھ دیکھ کر تفتیشی انداز میں ہاتھ پہلوؤں پر جمائے کھڑی اس سے گھور رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں اسے مشترکہ کمرے میں موجود تھیں۔ ٹانگیں اوپر کیے شانزے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز سی بیٹھی ہوئی تھی۔ جلایا؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہی؟ ناسمجھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ حیرت زدہ تھی۔ میسم نے تو نہیں جلا دیا؟ اس کے مشکوک ہونے پر شانزے نے دنگ نظروں سے بہن کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا بول رہی ہیں آپ ہی؟ میسم ایسا کیوں کریں گے؟ یہ میری اپنی غلطی سے ہوا ہے۔ اسے ناگوار گزرا تھا تو آواز میں بھی ذرا خفگی آ گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ صبرینا اب اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جھوٹ کیوں کہوں گی؟ اور آپ کو ایسا کیوں لگا میسم ایسا کریں گے میرے ساتھ؟ اس کی سوئی وہیں اٹک گئی۔ جو کچھ وہ فریحہ کے ساتھ کر چکا ہے اس کے بعد میں اس سے کچھ بھی توقع کر سکتی ہوں۔ سر کو جھٹک کر وہ تنفر سے کہہ رہی تھی۔ شانزے کو بے نام سی اداسی نے آ گھیرا تھا۔ پتہ نہیں کیا سچ اور کیا جھوٹ آپی، میں پچھلے 2 ماہ سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ مجھے تو ایک بار بھی وہ ویسے نہیں لگے جیسے فریحہ بھابھی انہیں بتایا کرتی تھیں۔ میں نے کبھی انہیں غصہ ہوتے نہیں دیکھا۔ بد زبانی تو دور کی بات، وہ تو بات بھی فالتو نہیں کرتے۔ کبھی مجھے کسی بات سے روکا نہیں۔ اگر کوئی دکھاوا بھی کر رہا ہو تو 24 گھنٹے تو نہیں کر سکتا نا؟ صبرینا نے اسے گھور کر دیکھا جو اس کی طرف دیکھتے الجھی سی بول رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کچھ زیادہ ہی نہیں شوہر کی طرفداری کا بخار چڑھ گیا؟ جو آنکھوں دیکھی مکھی بھی نکلنے لگی ہو تم؟ وہ تم ہی تھی نا جس نے اسے فریحہ کو مارتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ پھر بھی یہ سب کہہ رہی ہو؟ اسے شانزی کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ غصے سے بھری وہ اسے ڈانٹ رہی تھی۔ میں کوئی طرفداری نہیں کر رہی، وہی کہہ رہی ہوں جو مجھے لگا۔ اس نے برا منہ بنایا۔ صبرینا طنزیہ سے مسکرا دی۔ وہ بہت چالاک ہے، تمہیں بھی شیشے میں اتار لیا اس نے۔ خیر تم اس کے لیے آسان شکار تھی جسے وہ آسانی سے بیوقوف بنا کر اپنے ماضی پر لگے تمام بدنما داغ مٹا دینا چاہتا ہے، اور مبارک ہو تم ایسا کرنے میں اس کا پورا پورا ساتھ دے رہی ہو۔ شانزے کا دل ایک دم سے ہر شے سے چاٹ ہو گیا تھا۔ اسے مزید اس سب کے بارے میں کچھ نہیں سننا تھا۔ آپ ہی پلیز، کیا ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ میرے سر میں پہلے ہی درد ہو رہا ہے، وہ بے دلی سے بولی تھی۔ تبھی نظر دروازے کے فریم سے نظر آتے میسم پر پڑی تھی۔ اس کی رنگت میں کھلتا تغیر اتنا واضح تھا کہ سامنے بیٹھی صبرینا میں چونکے بنا نہ رہ سکی۔ آپ کب آئے؟ اپنی جگہ سے اٹھتی وہ سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر گئی۔ دل کا شور حد سے سوا تھا، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو، اور اگر اس نے سن لیا ہوا تو؟ صبرینا نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اگلے لمحے وہ ناگواریت سے چہرے کا رخ پھیر گئی۔ ابھی آیا ہوں، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو یہاں دیکھنے چلا آیا۔ سنجیدہ مگر نارمل سا انداز تھا، چہرے کے تاثرات بھی ٹھیک معلوم ہوتے تھے۔ شانزے نے سکھ کا سانس خارج کیا۔ ماما ابو کے ساتھ پڑوس میں گئی تھیں، تھوڑی دیر پہلے ساتھ والی آنٹی کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو تعزیت کے لیے گئے ہیں۔ اس کے تفصیلی جواب پر سر ہلاتا وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ ابھی میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک، کہتے ہی وہ بھی عجلت میں اس کے پیچھے نکل گئی۔ صبرینا نے تعصب سے بہن کو جاتے دیکھا۔ شام کو شایان بھی چلا آیا تھا۔ سائمہ نے اسے کھانے پر روک لیا تھا۔ شانزے کے ہاتھ کی وجہ سے سائمہ اسے کام بھی نہیں کرنے دے رہی تھی، ایسے میں صبرینا ہی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ شانزے وہیں کرسی پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے بننے پر بھی وہ باہر دینے آئی تھی۔ محمود افندی کہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ میسم اور شایان وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور شانزے نے انہیں شاید پہلی بار یوں ایک ساتھ اتنی دیر تک بیٹھے دیکھا تھا۔ میسم صبرینا سے بات نہیں کرتا تھا، مگر شایان سے وہ کافی خوش اخلاقی سے بات کر رہا تھا۔ نک چڑھا سا شایان بھی اچھے موڈ میں نظر آ رہا تھا، ورنہ اس کی طبیعت میں موڈی پن بہت زیادہ تھا۔ اپنے سسرال بھی وہ کم ہی آتا تھا۔ زیادہ تر صبرینا کو صبح آفس جاتے ڈراپ بھی وہ باہر ہی کرتا تھا۔ واپسی پر کبھی کبھار وہ اسے لینے آ جاتا، ورنہ زیادہ تر وہ خود ٹیکسی سے واپس جاتی تھی۔ کبھی کبھی شانزے کو حیرت ہوتی تھی، اس کی اتنی خود پسند اپنی چلانے والی بہن اس کے ساتھ اتنی خوش کیسے رہتی تھی، مگر وہ باقیوں کے ساتھ جیسا بھی تھا، صبرینا سے اس کی انڈرسٹینڈنگ کی وہ معترف تھی۔ جب تک وہ انہیں چائے سرو کر رہی تھی، محمود افندی بھی وہیں چلے آئے تھے۔
ان کی طبیعت کل سے کچھ خراب تھی، شاید انہیں ٹھنڈ لگ گئی تھی، مگر وہ اتنی پرواہ بھلا کب کرتے تھے؟ میسم کے کہنے کے باوجود وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل جانے کو راضی نہیں ہوئے تھے۔ انہیں چائے دیتی وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ رات کھانے کی ٹیبل پر اچھا خاصا اہتمام ہو گیا تھا۔ ڈنر کے بعد سبرینا اور شایان تو چلے گئے تھے، پیچھے سائمہ اکیلے کچن میں لگی ہوں گی، یہ سوچ کر وہ نماز پڑھنے کے بعد کچن میں آئی تھی، جہاں سائمہ کے ساتھ میسم کھڑا نظر آیا تھا۔ سائمہ برتن دھو رہی تھی، جبکہ وہ پاس کھڑا انہیں کپڑے سے خشک کرتا سگڑاپے سے رکھتا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ باتیں بھی جاری تھیں۔ شانزہ غیر محسوس انداز میں مسکراتے ہوئی وہیں سے پلٹ کر کمرے میں محمود آفندی کو دیکھنے چل پڑی تھی۔